بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الخنین الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید القولین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کی حمد و ثنا درود حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد نہایتی واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، قرآن مجید برہان الرشید کی سورہ شورى اس کی آیت مقدسہ 26 اور 27 تلاوت کی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا مضمون بڑا اہم ہے کہ ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ یہ ہر بندے کا شکوہ ہوتا ہے، شکایت ہوتی ہے کہ میں دعا مانگتا ہوں اور میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے اس آیت مقدسہ میں اس چیز کا ذکر کیا کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، اور اس کے ساتھ جو آیت نمبر 27 ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے رزق کی تقسیم کا ذکر فرمایا۔ اب ہم معاشرے میں عمومی طور پر دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ امیر ہے، کوئی بندہ غریب ہے، کسی کے پاس رزق زیادہ ہے،
کسی کے پاس رزق کم ہے، کوئی ہر وقت بیماریوں میں گھرا رہتا ہے، تو کوئی جو ہے وہ تندرست رہتا ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ پاک نے رزق کی تقسیم اور صحت و تندرستی اور بیماری کا ذکر کیا ہے، وہ کیوں آتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، تو اس زاویے سے بڑی اہمیت کا حامل مضمون ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ، اور دعا قبول کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ ابتدائی طور پر جو بات کا آغاز کیا تو اللہ پاک نے فرمایا وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ الوہیت میں قبول فرماتا ہے۔ اس کا درجہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندہ مومن کو عطا فرماتا ہے۔ اس مضمون کی طرف آنے سے پہلے حدیث پاک ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو سنتا ہے۔ اب باقی رہ گیا معاملہ قبول کرنے کا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو دنیا میں قبول ہو جاتی ہیں، ان کا ثمر مل جاتا ہے، اور بعض دفعہ ہم لوگ ایسی دعا مانگ لیتے ہیں کہ وہ ہماری حیثیت سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی ہماری حیثیت کے مطابق نہیں ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو اپنی بارگاہ میں محفوظ کر لیتا ہے، رکھ لیتا ہے، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو وہ دعا جو اس بندہ مومن نے مانگی ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے نامہ اعمال میں رکھ دے گا اور فرمائے گا کہ بندہ یہ تیری وہ دعا ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے تو نے مانگی تھی اور وہ تیری بظاہر قبول نہ ہوئی تھی، آج اس کا اجر میں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، وہ اپنے نامہ اعمال میں جمع کر لے، وصول کر لے۔ تو بندہ مومن کی دعا اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے۔ اب یہ جملہ یاد رکھنا ہے، بندہ مومن کا تذکرہ ہوا، یہاں بھی آیت مقدسہ میں بھی وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان والا بندہ ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو اپنی بارگاہ الوہیت میں مقبول فرماتا ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور پھر اس دعا کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں زیادہ درجہ پا جاتی ہے، ضرور قبول ہوتی ہے، جو آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی ایمان کے بعد اعمال صالح کر کے کی جائے، یعنی اچھا عمل کر کے بندہ اللہ رب العزت جل شانہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو اس کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ یعنی نماز پڑھ کے بندہ دعا مانگتا ہے، روزہ رکھ کے بندہ دعا مانگتا ہے، اسی طرح اور نوافل پڑھ کے ذکر و اذکار کر کے بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو زیادہ قبول فرماتا ہے۔ اور ساتھ یہ چیز اللہ پاک نے بیان فرما دی وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، جب بندہ مومن عمل صالح کر لیتا ہے، نیک اعمال کر لیتا ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق رب کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، رب وحدہ لا شریک سے مانگتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کے اعمال صالح کی برکت سے وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اس نے کم مانگا تھا، رب وحدہ لا شریک اپنے فضل سے اس کو زیادہ دیتا ہے، اپنے فضل سے اس بندہ مومن کو زیادہ دیتا ہے۔ کون سا بندہ؟ جو ایمان لایا اور عمل صالح کیے،
عمل صالح کے بعد پھر وہ دعا مانگ رہا ہے تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِي، میں اس کی دعا کے ساتھ اپنا فضل بھی جمع کر دیتا ہوں، یعنی زیادہ عطا فرما دیتا ہوں۔ اس نے تھوڑا مانگا تھا، میں رب اپنی قدرت سے اس بندے کو زیادہ عطا فرما دیتا ہوں۔ اب یہ چیز یہاں پہ ہم لوگوں کو معلوم ہو گئی کہ دعا مانگنا یہ اللہ کا حکم ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور دعا وہ یقیناً اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے جو دعا اعمال صالح کر کے مانگی جائے، یعنی اچھے اعمال کیے جائیں، ذکر و اذکار کیا جائے، رب کو راضی کیا جائے اور پھر اس کے بعد دعا مانگی جائے، وہ دعا اللہ تبارک و تعالی زیادہ قبول فرماتا ہے، اور اچھی اعمال دعا کی قبولیت کا ذریعہ اور واسطہ بن جاتے ہیں، اس میں معاون بن جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم لوگوں کو یہ نصیحت حاصل کرنی ہوگی اس معاملے میں کہ ہم لوگ بے شمار دعائیں مانگتے ہیں، بے شمار ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم مانگتے ہیں لیکن ہماری پوری نہیں ہوتی۔ بظاہر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا رد ہو گئی، تو اس چیز میں یہ چیز شامل کرنی ہوگی کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں دعا قبول کرتا ہوں، آمنوا وعملوا الصالحات، اچھے اعمال کے بعد میں دعا قبول کرتا ہوں۔ اچھے اعمال کے بغیر دعا مانگی جائے گی وہ دعا ہو سکتا ہے قبول نہ ہو، لیکن جو اچھا عمل کر کے، اچھا ذکر کر کے، رب کو راضی کر کے دعا مانگی جائے گی تو وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہ شکوہ ہم لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے دعا مانگی پر ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، اب یہ حدیث مبارکہ ہے جس وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ دور سے سفر کر کے آتا ہے، اس کے کپڑے گندے ہیں، اس کے بال غبار آلودہ ہے، اس کے چہرے پر سفر کی تھکان محسوس ہو رہی ہے، اور وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے دعا مانگتا ہے، رب وحدہ لا شریک کو پکارتا ہے، اور پکارتا بڑے خوبصورت انداز میں ہے۔ وہ کہتا ہے اے میرے اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ ان الفاظ سے وہ بندہ اللہ رب العزت کو پکار رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں اس بندے کی طرف دیکھتا ہوں، اپنی قدرت سے اس بندے کی طرف دیکھتا ہوں، وہ جو سوال کر رہا ہے اس کے سوال کو میں سنتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب فرماتا ہے کہ میں اس کو جب دیکھتا ہوں اس کی حالت ظاہر کیا ہے، وہ مجھے پکار تو رہا ہے لیکن اس کا کھانا حرام ہے، اس کی غذا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اور اس کا لباس حرام ہے، اور اس کی پرورش حرام سے ہوئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ فرماتا ہے میں بھی اس کی دعا کو کیسے قبول کروں؟ یعنی اب یہ چیز ہمیں پیش نظر رکھنی ہوگی، اپنے اعمال کو ٹٹولنا ہوگا، اپنی دعاؤں کو دیکھنا ہوگا کہ مومن کی یہ پہچان ہے کہ وہ آمنوا وعملوا الصالحات، اچھی عمل کرتا ہے، رب وحدہ لا شریک کا ذکر کرتا ہے، رب وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہے، اور رب وحدہ لا شریک سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، دست دراز بلند کرتا ہے، اور رب کو خوبصورت ناموں سے پکارتا ہے۔ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ دیکھتا ہے اس کے وجود کے اندر جو طاقت ہے وہ حرام کے رزق کی ہے، اس کے جسم کے اوپر جو کپڑا ہے وہ حرام پیسے سے حاصل کیا گیا، اور اس کی جو پرورش ہوئی ہے بچپن سے اس کے والدین نے اس کی جو پرورش کی ہے
وہ اس کی حلال رزق سے نہیں کی گئی، حرام رزق سے کی گئی، تو نبی پاک نے فرمایا پھر رب فرماتا ہے اے میرے بندے میں تیری دعا کو قبول کیسے کروں؟ اب یہ چیز ہمیں سوچنی ہوگی۔ دعا مانگنے سے پہلے اپنے وجود کا مطالعہ کرنا ہوگا کہ کیا میری یہ جو زبان حرکت کر رہی ہے، میرے جسم کے اندر جو طاقت ہے، وہ کہیں کسی کا حق مار کے تو میں نے حاصل نہیں کی۔ میرے وجود کی جو زبان حرکت کر رہی ہے، رب کی بارگاہ میں کھل رہی ہے، وہ کہیں حرام کمائی سے یا کسی کا حق مار کر یا ظلم کر کے یا زیادتی کر کے یا چوری کر کے مال تو میں نہیں لے کے آیا جس سے میرا جسم پروان چڑھ رہا ہے، مضبوط ہو رہا ہے۔ اور پھر دوسری چیز، جو میں نے کپڑا اپنے وجود کو ڈھانپنے کے لیے، سردی گرمی سے وجود کو بچانے کے لیے جو میں نے اپنے تن کے اوپر کپڑا زیب تن کیا ہوا ہے، وہ کہیں حرام کے پیسے کا تو نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک لقمہ انسان حرام کھا لے 40 دن تک اس کی نہ نماز قبول ہوتی ہے، اس کا نہ روزہ قبول ہوتا ہے، اس کی نہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اسی طرح کپڑا جسم پہ زیب تن کر لیا تو جب تک وہ کپڑا جسم پر ہے اس وقت تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور پھر سب سے بڑی چیز ہے، ہم لوگ اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، بچوں کو پال رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو جو گڑتی دی، ہم نے اپنی اولاد کو جو دودھ پلایا، ہم نے اپنی اولاد کے منہ میں جو لقمہ ڈالا، کہیں ایسا تو نہیں ہے وہ لقمہ کسی کا حق مار کر ڈالا گیا ہو؟ بڑی قابل توجہ چیز ہے، وہ لقمہ کسی پر ظلم کر کے اس کے منہ میں ڈالا گیا ہو، کسی کا وہ لقمہ تو نہیں ہے جو کسی اور کا حق تھا، وہ میں نے ضبط کر کے اپنی اولاد کے منہ میں ڈال دیا۔ اولاد کا بے شک قصور نہیں ہے، نبی پاک نے فرمایا رب دیکھتا ہے کہ اس کی جو پرورش ہوئی بچپن میں، کیا اس کے والدین نے حرام طریقے سے کی یا حلال طریقے سے کی۔ اگر حلال طریقے سے ہے تو پھر دعا کو قبول ہونے سے کوئی شے روک نہیں سکتی، اور اگر حرام طریقے سے ہے تو پھر وہ دعا بڑی خوبصورت ہی کیوں نہ ہو، بڑی عاجزی انکساری والی کیوں نہ ہو، بڑے خوبصورت الفاظ میں کیوں نہ مانگی گئی ہو، وہ دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا، دریافت کیا کہ حضور ہم دعا مانگتے ہیں، بڑی دعائیں مانگتے ہیں، پر ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جس کام کا حکم دیا تم نے وہ کام چھوڑ دیا، اور جس کام سے منع کیا تم نے اس کام کو اختیار کر لیا۔ یعنی رب نے ہمیں حکم دیا نماز پڑھ، اپنا رزق پا کر تاکہ میں تمہیں درجے دوں، اچھی اعمال کر تاکہ میں تیری دعا میں اپنا فضل شامل حال کروں۔ لیکن ہم لوگوں نے آمنوا وعملوا الصالحات، اعمال صالح کو ترک کر دیا، نماز کو چھوڑ دیا، ذکر و اذکار کو چھوڑ دیا، اور باقی اچھی اعمال کو چھوڑ دیا۔ اس کے برعکس رب نے ہمیں منع کیا کہ حرام نہیں کھانا، رب نے ہمیں منع کیا کسی کا حق نہیں مارنا، رب نے ہمیں منع کیا کسی پر زیادتی نہیں کرنی، رب نے ہمیں منع کیا کسی پر ظلم نہیں کرنا، رب نے ہمیں منع کیا چوری نہیں کرنی۔ آج میں اور آپ اپنے اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر دیکھیں، نماز کا حکم دیا ہم نے چھوڑ دی، زکوٰۃ کا رب نے حکم دیا ہم نے چھوڑ دی، عشر کا صدقے کا رب نے حکم دیا ہم نے چھوڑ دیا، حرام سے منع کیا ہم نے اختیار کر لیا، ظلم سے منع کیا ہم نے اختیار کر لیا، بدعمالی سے منع کیا ہم نے اختیار کر لیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بندے ذرا غور کر،
اپنے اعمال کے اندر غور کر، تیری دعا کیوں کر قبول ہو، تیرے اندر کون سی خصوصیت ہے جس وجہ سے تیرا رب تیری دعا قبول کرے۔ وجود کے اندر طاقت حلال نہیں ہے، جسم کے اوپر کپڑا حلال نہیں ہے، اور آیا ہے بھاگتا ہوا، میں بھاگتا ہوا جاؤں، رب سے مانگوں رب مجھے عطا کر دے گا، ایسا فرمایا نہیں ہوگا۔ تو فرمایا رب کے حکم کے مطابق اچھی زندگی بسر کرو، اور رب سے دعا کی جو ہے وہ مانگو، رب سے دعا، رزق پاک کر کے، اپنی پرورش پاک کر کے، اپنے وجود کو پاک کر کے، پھر رب تمہاری ہر دعا کو سنے گا اور قبول بھی کرے گا۔ جو قبول کے لائق دنیا میں ہوگی اس کو دنیا میں قبول کر لے گا، اور جو قبول کے لائق نہیں ہوگی رب وحدہ لا شریک آخرت میں اس کا ثواب تمہیں ضرور عطا۔ تو یہ چیز آج ہم لوگوں نے یہ ساری چیزیں چھوڑ، جس وجہ سے ہماری دعائیں، ہماری التجائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ تو دعا قبول کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات ویزیدہم من فضلہ، دعا مانگو اچھی عمل کر کے، اللہ اپنا فضل شامل حال فرمائے گا اس دعا میں، یعنی تم نے کم مانگا رب تمہیں زیادہ دے گا، اور جس نے اس چیز کو ترک کیا، چھوڑ دیا، والکافرون لہم عذاب شدید، اللہ پاک نے فرمایا جس نے انکار کیا، جس نے کفر کیا، جس نے رب کے حکم کو چھوڑا، تو پھر کیا ہے؟ وہ اللہ کے عذاب کی تیاری کر۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اے بندے، رب نے تمہیں کروڑ نعمتیں دی ہیں، تو رب کی نعمتوں پر شکر گزاری کر۔ رب نے تمہیں زندگی دی ہے، اس زندگی کو رب کی بارگاہ میں صرف کر۔ رب نے تمہیں تندرستی دی ہے، اس تندرستی کو غنیمت جان اور اپنے اللہ کو اس تندرستی کے دور میں منا لے۔ پھر تندرستی چلی جائے گی، پھر تو آئے گا، پھر پتہ نہیں قبول کرے یا نہ کرے۔ اور پھر فرمایا جو انکار کرے گا وہ میرے عذاب کے لیے تیار ہو جائے۔ اب دوسری چیز اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا اور اگر اللہ چاہتا تو سب بندوں کے لیے رزق وسیع کر دیتا۔ اب یہ بڑی قابل توجہ چیز ہے۔ اب ہر بندہ مختلف زاویے کا ہے، کوئی بندہ امیر ہے، کوئی بندہ غریب ہے، کوئی جائیداد کا مالک ہے، کوئی کسی اور چیز کا مالک ہے۔ رب نے فرمایا اگر میں چاہتا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ، سب کا رزق وسیع کر دیتا، سب کو ایک جیسی زمینیں عطا فرما دیتا، سب کو ایک جیسا رزق دیتا، تو اللہ پاک جل شانہ کر سکتا تھا کہ نہیں کر سکتا تھا؟ ہر بندے نے نامے تے 2 مربع زمین ہو جاتی، یہ وہ خالق ہے، مالک ہے، کر سکتا تھا ایسے، لیکن رب فرماتا ہے میں نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ بیان فرمائی لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر سب کے سب برابر ہوتے تو پھر زمین کے اندر فساد بپا ہو جاتا، زمین کے اندر فتنے آ جاتے، پھر خرابیاں آ جاتی، پھر ہر کوئی دوسرے کا دشمن بن جاتا۔ ایک تو چیز یہ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، اللہ فرماتا ہے میں بندے کی حیثیت کے مطابق اس کو رزق دیتا، بندے کی حیثیت کے مطابق، جس کو میں دیکھتا ہوں اس کو اتنے رزق کی ضرورت ہے میں اس کو اتنا دے دیتا ہوں، اس کو تھوڑے رزق کی ضرورت ہے میں اس کو تھوڑا دے دیتا ہوں۔ یہ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کہ یہ میری حکمت ہے۔ اب حکمت میں سب سے بڑی چیز تو پہلی چیز یہ ہے کہ سب ہی یکساں ہوتے تو پھر دنیا کا نظام ناممکن تھا، دنیا چلنا مشکل ہو جاتی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کسی کو زمیندار کر دیا اور کسی کو زمین نہیں دی، کسی کو مالدار کر دیا کسی کو غریب کر دیا۔ اب یہ نظام ہے دنیا کا۔ اگر ہر بندہ زمیندار ہو جاتا، ہر بندہ مالدار ہو جاتا اور ہر بندہ کہتا کہ میں خود مختار ہوں، تو پھر زمین
کا نظام ناممکن ہو جاتا۔ اب کیسے؟ اب مثال کے طور پہ ہر بندے کے پاس زمین ہے، اس منجی لانی ہے، ہر بندہ امیر ہے، ہر بندہ چودھری صاحب ہے، وہ منجی لگانے کے لیے اس کو کوئی لیبر بھی تو چاہیے نا۔ اگر سب یکساں ہوتے، لیبر ہی نہ ملتے، اسی طرح دنیا کے سارے کام کاج رک جاتے۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا میں نے ہر کسی کو علیحدہ علیحدہ رکھا کہ ہر کوئی دوسرے کے کام آئے۔ اب مثال کے طور پہ ایک بندہ برتن بناتا ہے، ایک بندہ لوہے کا کام کرتا ہے جس کو لوہار کہتے ہیں، ایک بندہ ترکھان ہے وہ منجی بناتا ہے، ایک بندہ بلڈنگ بناتا ہے۔ وہ ہر زاویے سے رب تبارک و تعالی نے کاموں کو بانٹ دیا۔ اب ہر کوئی ایک جیسا ہو تو ہم لوگوں کو کپڑا چاہیے تو کپڑا کون ہمیں بنا کے دے گا؟ ہم لوگوں کو جوتا چاہیے پاؤں میں پہننے کے لیے، ہم لوگوں کو کون بنا کے دے گا؟ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے یہ اپنی قدرت سے، اپنی مسلط سے ہر چیز کو نازل کیا، اور ہر کسی کا رزق بھی میں اس کی حیثیت کے مطابق دیتا، اور میں سب کا رزق وسیع کر دیتا تو بندے کی اعمال فاسد ہو جاتے، اور بندے پر رزق میں نے کسی پر تنگ کر دیا تو یہ بہت بڑی رب تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اور ہم لوگ معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے لوگ غریب ہیں، امیر ہیں۔ اب اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے حال کو جانتا ہے کہ بندہ کس حال میں رہے گا تو ٹھیک رہے گا۔ اگر اس پر دنیا کا رزق وسیع کر دیا جاتا تو یہ وسعت رزق بندے کے اعمال کو برباد کر دیتی۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کئی ایسے غریب بندے ہوتے ہیں، مسکین بندے ہوتے ہیں، محنت مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، ان کا رزق وسیع ہو جاتا ہے، وہ ہماری بات نہیں سنتے۔ اسی انہوں نے پنجابی میں چاہ دیا نمک حرام ہو گیا۔ اور دوسری چیز بھی عموماً یہ دیکھی ہے، غریب بندہ ہے، رب کی بارگاہ میں آ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، جب اس کے پاس رزق زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ عبادت چھوڑ دیتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ عبادت چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے لیے حدیث پاک ہے، ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا فرمائیں میرا رزق وسیع ہو جائے۔ تو نبی پاک نے فرمایا بہتر تو یہی ہے جس حال میں ہے گزارا کر۔ بہتر کیا ہے؟ جس حال میں ہے گزارا کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا رزق تجھے اعمال سے غافل کر دے، تیرا رزق تجھے رب کی بندگی سے دور کر دے، تیرا رزق تجھے غفلت کا شکار کر دے۔ وہ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں، میں بڑا مجبور ہوں، حالات بڑے خراب ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ جو ہیں انہوں نے بلند کر دیے اور دعا مانگی یا اللہ اس کا رزق وسیع کر دے۔ کیا کر؟ اس کا رزق وسیع کر دے۔ تو دعا مانگی۔ اب نبی پاک دعا مانگ رہے ہیں تو رب تعالیٰ قبول تو ضرور کرے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہوئی تو اس کے حق میں دعا قبول ہوئی۔ اب اس کا رزق بڑھتا گیا، اس نے ایک بکری خرید لی، اس سے اضافہ ہوتا چلا گیا، اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ابتدائی دور میں تو یہ تھا صبح جاتا دوپہر کو واپس آ جاتا، زور کی نماز نبی پاک کے پیچھے پڑھ لیتا، پھر بکریاں اور بڑھتی چلی گئیں، پھر پہلی ابتدائی طور پر زور کی نماز چلی گئی، چلو ہوں زور میں باہر ڈیرے تھی پڑھ لینا کوئی ڈر خیر میرے، پھر ڈگری میں مسیتی ٹر جانا، پھر رزق کے اندر اور وسعت ہو گئی، پھر عصر کی نماز بھی چلی گئی، پھر اور وسعت ہو گئی، مغرب کی نماز بھی چلی گئی، پھر اور وسعت ہو گئی، پھر عشاء کی نماز بھی چلی گئی، عشاء کے بعد وہ بکریوں کو سمیٹ کر آتے، پھر فجر کی نماز پڑھتے، پھر اور زیادہ بڑھتی چلی گئی، پھر فجر کی نماز بھی گئی، پھر جمعے کے جمعے وہ مسجد میں آتے، نماز پڑھتے، جمعہ پڑھ کے فٹوفٹ نکل جاتے، اور پھر اور وسعت ہو گئی تو پھر کیا ہوا؟ پھر جمعہ بھی چلا گیا، جمعہ بھی چھوٹ گیا، اور رزق اتنا وسیع ہو گیا کہ جمعے کے لیے بھی وقت نہیں ملا، پھر عید کی عید، پھر رزق اتنا وسیع ہو گیا کہ زکوٰۃ کا وجوب ہو گیا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا، جاؤ بھئی وہ فلاں بندے کے پاس، اس کو رب نے رزق بڑا وسیع دیا ہوا ہے، اس سے مال زکوٰۃ لے کر آؤ۔ تو صحابہ گئے، اس نے سب سے جو کمزور ناتواں بکری تھی نا وہ اٹھا کے فرمایا یہ لے جاؤ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس وقت وہ بات یاد کرائی کہ یاد کر وہ زمانہ جب تو 5 نمازیں مسجد نبوی میں پڑھا کرتا تھا، وسعت رزق نے تجھے دنیا سے بھی غافل کر دیا، تجھے دین سے بھی غافل کر دیا، دنیا کی محبت اتنی دل میں جگہ بنا دی کہ آج تو رب کی بارگاہ میں زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی دیکھتا ہے کون سی بکری کمزور ہے۔ اب یہ چیزیں ہم نے اپنے اوپر بھی فٹ کرنی ہے۔ ہمارے پاس رزق کم ہوتا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں دعا کرو میرا رزق وسیع ہو جائے، اللہ کرے تو میں مسیح کا سارا نظام چلاواں۔ جب بڑھ جاتا ہے رزق تو پھر آدھا نہیں ہونا، اب پیشی کی نماز میرے کو نہیں پڑھن ہونی تو ڈگری میں آ جاواں، ڈگری نہیں پڑھن ہونی سویرے میں آ جاواں، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ آج ہم لوگ اس چیز کو اپنے اوپر فٹ کر کے دیکھیں کہ کیا ہم لوگوں نے مال کی محبت میں رب کی محبت کو چھوڑ تو نہیں دیا، مال کی محبت میں اللہ کے ذکر سے غافل تو نہیں ہو گئے، مال کی محبت میں اتنے مگن ہو کر ہم لوگوں سے کہیں جمعہ تو نہیں چھوٹ رہا، مال کی محبت میں مستغرق ہو کر ہم لوگ زکوٰۃ کے اندر غفلت تو نہیں کر رہے، ہم لوگ صدقہ خیرات کے اندر غفلت تو نہیں کر رہے۔ اور اگر نہیں کر رہے تو بہت خوب، اور اگر کر رہے ہیں تو غور کریں، توجہ کریں اس چیز کی طرف کہ مال کی محبت اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتی ہے۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرتے ہیں، ہم تو رب کا ہر حکم ماننے والے ہیں۔ کیا ماننے والے ہیں یا صرف ہم زبانی کلامی ہی ماننے والے ہیں؟ گزشتہ جمعہ المبارک پر بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ہم لوگ فقط زبانی کہتے ہیں ہم مومن ہیں، زبانی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، زبانی کہتے ہیں ہم بڑے پکے ہیں، محبت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، عملی طور پر جسمانی طور پر ہم لوگ حرام کھا بھی لیتے ہیں اور حرام کا انکار بھی کرتے ہیں، ہم لوگ رب کے حکم کو ظاہری طور پر زبانی مانتے بھی ہیں لیکن عملی طور پر ہم لوگ اس حکم کو ترک بھی کرتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر رب نے حکم دیا نماز پڑھو، دن میں 5 مرتبہ تمہارے اوپر نماز فرض ہے، اور دن میں 5 دفعہ یہ آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، نماز میں کامیابی ہے۔ یہ حکم کس کا ہوتا ہے؟ بول کے بتائیں نا ذرا، یہ حکم کس کا ہوتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، اللہ رب العالمین کا۔ تو کیا ہمارے کان پر وہ حکم اثر کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ہم لوگ غافل ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے؟ تو پھر رب کا حکم تو ہم نے نہ مانا۔ اگر مانا ہوتا رب کا حکم تو رب جب بلائے تو اس وقت ہمیں ہر چیز ہر کام کا چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ ہم لوگ نہیں آتے تو رب کا حکم چھوڑ دیا۔ تو جب حکم چھوڑ دیا تو رب تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ اے لوگوں اللہ کی محبت کو اپنے اوپر غالب کرو، دنیا کی محبت کو اپنے اوپر غالب نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری امیری تمہیں رب کے ذکر سے غافل کر۔ اب یہاں پہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عالم الغیب ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور فرماتا ہے کہ بے شک میرے بعض بندے مومن ایسی ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی مالداری کے اندر ہے اور ان کو میں رزق دیتا ہوں، لیکن جب رزق ان کے پاس آ جاتا ہے تو رزق کی وجہ سے وہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کی غربت ان کے ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ ہے، اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بیماری ان کے ایمان کا ذریعہ اور واسطہ ہوتی ہے۔ ان کو میں پھر ہر لحظہ ہر لمحہ آزمائش میں مصیبت میں پریشانی میں مبتلا رکھتا ہوں تاکہ اس کا ایمان برباد نہ ہو جائے۔ لیکن ہم لوگ جب ایمان کی بربادی کی باری آتی ہے اس وقت غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم لوگوں نے اپنے آپ کو غافل نہیں کرنا، اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں مقبول کرنا ہے۔ رزق ہے تو اس رزق کو رب کی بارگاہ میں صرف کریں۔ امیری غریبی بیماری اور تندرستی یہ اللہ وحدہ لا شریک کی حکمت کے تحت ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے جسے دولت عطا کی ہے اسے چاہیے کہ وہ اس دولت کو اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں خرچ کرے، فرما برداری میں خرچ کرے، اور جسے رب نے غریب رکھا ہے، جسے رب نے مسکین رکھا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے اور رب تبارک و تعالیٰ سے وسعت رزق مانگے۔ مانگنے میں حرج نہیں ہے، لیکن ایسی وسعت رزق نہ مانگے کہ جس وسعت رزق سے غفلت کا شکار ہو جائے۔ اور پھر فرمایا جو بیمار ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ بیماری میرے گناہوں کو جلا رہی ہے، اور جو تندرست ہے وہ اس تندرستی کو رب کی نعمت جانے کہ پتہ نہیں کب میرا وجود جواب دے جائے، میری ٹانگیں جو حرکت پذیر ہیں ان کے اندر حرکت اور قوت ختم ہو جائے، میری آنکھوں کے اندر جو نور اور چاشنی ہے پتہ نہیں کون سا وقت ہے میری آنکھوں کا نور سلب ہو جائے۔ ان آنکھوں سے رب کا ذکر، رب کے قرآن کی زیارت، اولیاء اللہ کی زیارت، اچھی چیزوں کی زیارت کر۔ یہ بازوؤں کے اندر قوت اور طاقت ہے، پتہ نہیں یہ بازو کب ختم ہو جائے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ٹانگیں طاقتور ہوتی ہیں یکدم کمزور ہو جاتی ہیں، بازوؤں کے اندر طاقت ہوتی ہے یکدم کمزور ہو جاتی ہیں، انسان ہٹا کٹا تندرست اور توانا ہے، لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن یک لخت اس کی کایا پلٹی، وہ بیمار ہو کر بستر پہ لگ گیا۔ ایسا دیکھتے رہتے ہیں کہ نہیں دیکھتے رہتے؟ اس کا مالک کون ہے؟ شفا دینے والا کون ہے؟ بیماری دینے والا کون ہے؟ تندرستی دینے والا کون ہے؟ امیری دینے والا کون ہے؟ غریبی دینے والا کون ہے؟ جب سب چیزوں کا مالک اللہ ہے تو پھر بیمار ہو جائے تو شکوہ کیوں کرتے ہیں؟ کئی لوگوں کی زبانوں سے یہ باتیں سنی ہیں، پتہ نہیں میں کوئی گناہ کر بیٹھا، میرے کوئی غلطی ہو گئی ہے، یہاں کوئی بیماری میں مبتلا ہو گیا، ہم آس پاس کے کہتے ہیں چنگا ہو جائے سا نہیں لین دیندہ۔ سمجھ آئی؟ یہ میں اور آپ نہیں نہ جانتے کہ رب اس پر کتنا راضی ہے، اس کی بیماری اس کے گناہوں کو مٹا رہی ہے، اس کی بیماری اس کو رب کی بارگاہ میں مقبول کر رہی ہے، اس کی بیماری اس کو اللہ کا قرب دے رہی ہے۔ تو یہ چیزیں آج ہم لوگوں نے چھوڑ دی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اچھے زاویے سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئندہ جمعۃ المبارک پر بھی انشاءاللہ اسی مضمون کو میں آگے بڑھاؤں گا۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ اللہ وہ ہے جو طاقتوں کا مالک ہے، جو تمہیں رزق عطا فرماتا ہے، جو تمہارے رزق میں وسعتیں دیتا ہے، وہ چاہے تو وسعت دے، وہ نہ چاہے تو تمہارے رزق میں وسعت نہ دے، وہ چاہے تو شفا دے، نہ چاہے تو نہ دے۔ لیکن آخر میں ایک وظیفہ بھی اس آیت مقدسہ کے حوالے سے میں بتا دوں، ٹائم اوپر ہو گیا لیکن آخری بات کر کے گفتگو ختم، وظیفہ دے رہا ہوں۔ جس بندے کے رزق کے اندر کمی ہے، وہ حلال رزق کا متلاشی ہے، تو اس کے لیے فرمایا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عشاء کی نماز کے بعد جب 2 رکعت نماز سنت پڑھ لے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے وطروں سے پہلے، کیا چیز ہے؟ وطر پڑھنے سے پہلے 72 مرتبہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، یہ آیت مقدسہ 72 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگے، اور دعا مانگ کر پھر وطر پڑھے، وطر پڑھ کے پھر نفل پڑھے، پھر گھر جا کے سو جائے، رب نے چاہا تو صبح تک رب اس کے رزق کے خزانے کھول دے گا۔ لیکن خلوص نیت ضروری ہے، یہ نہیں آخنا بہت راتی ایسی پڑھ کے سوتے ہیں مولوی سویرے کوئی نہیں ہویا، نیت صاف کر لے، خدا کی عزت کی قسم نہ ہوا تو پھر کہنا نیتا صاف نہیں، نیتا کے اندر فساد ہے، فتنہ ہے، چلو آج مولوی آ کے آج سوتے دی نماز پڑھ ہی نہیں ہے، سویرے دی من کوئی نہیں لوگ، سمجھ آئی بات کی؟ نماز کی پاسداری کریں، اپنی نیتوں کو صاف کریں، اپنے اعمال کو درست کریں، پھر رب کی بارگاہ میں دعا کریں، پھر دعا قبول نہ ہو تو پھر بات کریں۔ جب نیت درست نہیں، اعمال درست نہیں ہے، اعمال کے رستے میں دنیا رکاوٹ بن جاتی ہے، تو پھر رب تبارک، میں نے یہ حدیث پاک عرض کر دی، اللہ فرماتا ہے کہ میں بندے کو دعا مانگتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ کیا اس کے جسم کے اندر جو خوراک ہے وہ حلال ہے، کیا اس کے جسم کے اوپر جو کپڑا ہے وہ حلال ہے، جو اس نے پرورش پائی ہے بچپن سے، اس کے والدین نے اس کو پالا ہے، اس کو بڑھایا ہے، اس کو پروان چڑھایا ہے، وہ حلال طیب رزق سے کیا ہوا ہے یا حرام رزق سے کیا ہوا ہے۔ آج ہر بندہ سوچے کہ کہیں میں اپنے بچے کی پرورش حرام سے تو نہیں کر رہا، میں اپنے بچے کو حرام تو نہیں کھلا رہا، اپنے بچے کا تن حرام کپڑے سے تو نہیں ڈھانپ رہا۔ پاک کریں، خدا کی عزت کی قسم دعائیں رب قبول کرتا ہے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ۔